السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج کلاس سورہ نمل کی آیت نمبر 15 سے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن مقدس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اس پہ تدبر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ حمد دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تعریف کے اور شکر کے۔ تو ہر قسم کا شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کس نعمت کو پا کر کے انہوں نے شکر کیا، اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے تعلق سے سورہ صاد آیت نمبر 18 سے 20 تک اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام پہاڑوں کے ساتھ، یا داؤد علیہ السلام جب حمد کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر کے حمد کرتے۔ وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج ڈھلنے کے وقت تسبیح کرتے، یعنی صبح اور شام کے جب اذکار کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل جایا کرتا تھا، ان کے ساتھ مسخر ہوا جایا کرتا تھا، ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ اور پھر پرندوں کو بھی جب کہ وہ اکٹھے ہوتے اور پرندے بھی ان کے آس پاس حمد اور ثنا آپ کی آواز کو سن کر کے ایسے گریدہ ہو جاتے، یعنی پرندے بھی اور پہاڑ بھی سب کے سب گویا کہ ان کی حمد اور ثنا کو سننے کے لیے مسخر ہو جاتے، گریدہ ہو جاتے، سب اس کے لیے رجوع کرنے والے ہوتے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط کر دی اور اسے حکمت اور فضیلت اور فیصلہ کرنے کی گفتگو عطا فرمائی۔ تو ہم نے اسے حکمت یعنی علم عطا فرمایا، اور فیصلہ کرنے کی گفتگو بھی اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو خوش آواز اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اس میں کی آواز تمہیں بھی عطا کی گئی ہے۔ یہ مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 236 اور 793، دو جگہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ داؤد علیہ السلام کی حمد اللہ رب العزت کو اتنی پسند تھی جو وہ صبح اور شام کیا کرتے تھے، جبکہ ایک بادشاہ ہیں اور ہمیں چھوٹا سا کام رہتا ہے، چھوٹا سا ہماری گھرانہ ہے، کچھ لوگ ہیں اور ہمیں وقت نہیں ملتا، چھوٹا سا کاروبار ہے لیکن اس میں وقت نہیں ملتا۔ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک، کیا کچھ کام نہیں رہتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ابھی دیکھیں گے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں اور اتنی بڑی سلطنت، لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اس طرح کہ صبح اور شام کے ذکر و اذکار کے لیے اپنے وقت کو نکالتے، اور کسی پہاڑ کے قریب جا کر کے جب ذکر و اذکار کرتے تو آپ کی آواز اللہ رب العزت کی طرف آپ کا جو لو لگتا، جو دھیان لگتا، اور جو دل کی گہرائی سے حمد اور ثنا اللہ رب العزت کی نکلتی، تو پہاڑ بھی جھوم پڑتے اور پرندے بھی ان کے آس پاس ارد گرد ہو جاتے۔
اللہ اکبر. اور صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آواز کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ سعید بن ابو موسیٰ اشعری کو کہ تمہیں بھی ان کی آواز میں سے ایک آواز دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے حشر کے میدان میں ہر نبی کا ایک اپنا مقام ہوگا. یہ بات صحیح ہے، یہ بات ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے اونچا مقام نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. لیکن دوسرے انبیاءوں کا بھی اپنی اپنی فضیلت کے مطابق ان کا بھی مقام ہوگا. جیسے سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا جنت کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہوں گے. اسی طریقے سے وہاں پر حشر کے میدان میں اللہ رب العزت داؤد علیہ السلام کو کہے گا کہ اب آپ اللہ کی حمد کیجئے جو دنیا میں کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کہیں گے کہ وہ اب میری کیفیت نہیں، وہ زبان نہیں ہے میری. تو اللہ رب العزت کہے گا کہ دیا گیا. اور پھر داؤد علیہ السلام حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں گے اسی انداز میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیسا مقام ہے. اور بھی دیکھتے ہیں نبی، اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب روزوں سے زیادہ داؤد کے روزے پسند تھے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. اللہ اکبر. اتنی بڑی سلطنت کے مالک، اتنی بڑی فیملی، اتنی ذمہ داریاں، اس کے بعد صبح اور شام کے اذکار کی پابندی، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو داؤد کا روزہ بہت پسند تھا علیہ السلام. اور پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی. وہ آدھی رات تک سوتے، پھر تہائی رات عبادت کرتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سوتے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہتمام، روزے کا اہتمام، صبح شام کے اذکار کا اہتمام، اور اس کے بعد نماز کا اہتمام کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے پھر نماز پڑھ رہے ہیں. اور فیملی کتنی بڑی ہے، سلطنت کتنی بڑی ہے. جو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار بندہ ہوتا ہے وہ سبھی کے حقوق کو اتنی خوبی سے انجام دے دیتا ہے. ورنہ وقت میں، صحت میں، ہر چیز سے برکت اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3420. مسلم شریف حدیث نمبر 1159. ایک بات خیال میں آتی ہوگی کہ یہ بادشاہ تھے، کوئی کام ہی نہیں تھا ان کے پاس. ایسا نہیں ہے. ہر کچھ ہی مطلب وقتوں میں آس پاس کے لوگ ان کے اوپر، جیسے بادشاہوں کے اوپر آکرمن کیا جاتا ہے کہ ان کی سلطنت کو ختم کر دینا ہے، ایسے بھی معاملے ہوتے رہتے تھے. فوج کو تیار کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، اور اپنی رعایا کی حفاظت کرنا ہے، یہ سارے بھی کام ہوا کرتے تھے. بادشاہ ایسا نہیں کہ بادشاہ کے پاس کام نہیں ہوا کرتا ہے. انہیں فیصلہ کرنا ہے، انہیں غریبوں کے لیے جو ہے طے کرنا ہے کہ کس کو کتنا غلہ دیا جائے گا، کس کے لیے کیا ضرورت ہے، فیصلے روز کرنا ہے. بے شمار کام ہوا کرتے ہیں. جتنی بڑی سلطنت ہوگی اتنا بڑے کام ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سب کو نکال رہے ہیں. ایک ذہن میں اور بات آتی ہے کہ عبادت آسانی سے کر لے رہے ہیں، فیملی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ بادشاہ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اپنی رضا کس چیز کو لیتے تھے اس کو بھی دیکھتے ہیں. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام کیا کھایا کرتے تھے اور کتنا اہتمام کیا کرتے تھے حلال اور حرام کا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد پر زبور کا پڑھنا اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کے لیے کہتے، اور زین کسنے والا زین کسنے کے لیے جاتا سواری پر، اور وہ جب تک زین کستا تب تک وہ زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے. مطلب زبور ان کے زبان میں اتنی آسان اللہ رب العزت نے کر دیا تھا. اللہ کی آسمانی کتاب سے اتنا زیادہ لگاؤ، اتنا زیادہ فلو، اتنا زیادہ اس سے محبت کہ اتنا آسان اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں کر دیا کہ زین کسی جا رہی ہے اور کس کے وہ کمپلیٹ ہوا اور ان کی زبور کمپلیٹ ہو گئی. اور پھر آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کے ساتھ ہی کھایا کرتے تھے،
مطلب وہ اپنی ہاتھ سے کوئی چیز بناتے تھے، جیسے زرہ کا آتا ہے کہ جنگ کا جو کوچ ہوتا ہے وہ اس کو بنایا کرتے تھے، اور اس سے جو پیسے ملتے تھے اسی کو وہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے، اسی کو وہ کھایا کرتے تھے۔ یہ بخاری نے روایت کی اس حدیث کو 3417۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود مزدوری کر رہے ہیں اور سلطنت کے بھی کام دیکھ رہے ہیں، اتنی فیملیاں ہیں ان کے بھی دیکھ رہے ہیں، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی، روزوں کی پابندی اور رات کی عبادت کی پابندی۔ یہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس اتنی ضرورتیں نہیں ہیں، اتنے کام نہیں ہیں، اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا وقت لایعنی چیزوں میں، فالتو چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئے پھر سے دیکھتے ہیں، لقد آتینا داؤد و سلیمان علما، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ علم کا ذکر، جبکہ داؤد اور سلیمان کو جو چیز عطا کی گئی تھی وہ ہمارے ذہن میں بار بار آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس قدر بادشاہت عطا کیا اللہ رب العزت نے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ کی بادشاہت ہے، پرندے آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے، پرندوں پہ آپ کی حکومت تھی، حیوانوں پہ آپ کی حکومت تھی، یعنی جانوروں پہ آپ کی حکومت تھی، جناتوں پہ آپ کی حکومت تھی، ہوا پہ آپ کی حکومت تھی، اور انسانوں پہ آپ کی حکومت تھی، اتنی بڑی زمین کے حصے پر آپ کی حکومت۔ تو یہ دولت اور پیسہ، اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، یعنی یہ ذکر کے قابل نہیں اس نعمت کے سامنے۔ اس وجہ سے اس ذکر کا کوئی حصہ، اس نعمتوں کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ انہیں اتنی بڑی سلطنت دی گئی تھی، ہوا پہ حکومت، پانی پہ حکومت، فلاں پہ حکومت، فلاں پہ حکومت۔ یہ چیز، یہ نعمتیں کوئی نعمتیں نہیں ہیں جسے علم کی نعمت دے دی گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ساری باتوں کو نظر انداز کر کے اور اس ذکر کو بیان کیا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا۔ تو گویا کہ جسے وحی کا علم مل جائے اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت مل گئی۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا، قل یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے آقا و مولا کا موعظہ آ گیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے رب کی طرف سے جو شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قل، خبردار ہو جاؤ، کہہ دیجئے، قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں، ھو خیر مما یجمعون، اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے اس کا جمع کرنا۔ دنیا میں ہم ڈگریاں جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، شہرت جمع کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیچ ہے اس کے سامنے، یہ ساری چیزیں ڈس ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ملعون ہے اس کے سامنے۔ جیسے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی ہر چیز ملعون ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، لیکن وہ جو علم حاصل کرتا ہے یا علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، یا اللہ کا ذکر اور ذکر کرنے والا، اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملعون کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم جو جمع کرتے ہو اس میں بہتر جمع کرنا، اللہ نے دوسرے کے فرمایا کہ یہ قرآن کا جمع کرنا ہے، اور جس کے پاس قرآن کا علم ہو تو وہ دنیا کی عیش و آرام، دنیا کی چیزوں کی طرف وہ للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا کہ مجھے یہ بھی مل جائے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، گاڑیاں بھی ہونا چاہیے، بنگلے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ان سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی اس دنیا کی طرف حریص بن کر کے دیکھتا ہے، یعنی اس نعمت سے زیادہ اس نعمت کو سمجھتا ہے، تو گویا کہ ابھی اس نے قرآن کو جانا ہی نہیں، اس کے حق کو ہی نہیں جانا، اس کی عظمت کو ہی نہیں پہچانا۔
تو اس نعمت کو اللہ رب العزت نے ہی گنا اور باقی نعمتوں کو اس کے سامنے گننے کے قابل ہی نہیں سمجھا. گویا کہ پھر سے غور کریں, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ, تو انہوں نے بھی کہا, داؤد اور سلیمان نے بھی کہا, وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ, یہ اللہ کی حمد ہے, اس میں اللہ کا شکر ہے. حمد دو معنوں میں آتی ہے, حمد کے بھی اور شکر کے بھی. پھر سے دیکھتے ہیں, اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا, اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. یہ ہے شکر ادا کرنے کا انداز جو دل کی گہرائی سے نکل رہا ہے. ہم لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں وہ صرف زبان کی حد تک اکثر و بیشتر رہ جاتا ہے کہ تکیہ کلام بن گیا, الحمدللہ, شکر ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ. لیکن یہ جو فیلنگ ہے, اس فیلنگ کو آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا, اور وہ دونوں کیا کہتے ہیں, اللہ ہی کا شکر ہے کہ اتنے لوگوں میں ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں چنا اس علم کے لیے. یہ سبھی تو اللہ کے بندے ہیں, سبھی کے اوپر سورج نکل رہا ہے, ہوا سب کے لیے, پانی سب کے لیے, سب کو آنکھ میں روشنی دی ہے, سب کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. گویا کہ اللہ سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے. لیکن اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اس نے اس علم کے لیے ہمیں چنا, یا ان نعمتوں کے لیے ہمیں چنا ہے. یہ جو نعمتیں ہمیں ملتی ہے, کیا ہمارا خیال کبھی اس طرف جاتا ہے؟ ہمارا خیال اس طرف جاتا ہے کہ میں نے محنت کر کے علم کو حاصل کیا, میں بورڈنگ میں رہ کر کے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اور 10-10 گھنٹے پڑھائی کر کے, راتوں کی نیند حرام کر کے اور دن کی نیند حرام کر کے اور چین اور سکون حرام کر کے میں نے یہ علم حاصل کیا ہے. یہ میں آ جاتا ہے, شکر ختم ہو جاتا ہے. یہ کریڈٹ جو اللہ رب العزت کا تھا, جو اللہ کو دینا تھا, یہ ہم نے اپنے آپ کو دے دیا. آج ہم غور کریں کیا دیا اللہ رب العزت نے ہمیں. ہمیں اللہ نے انسان بنایا اور ہماری رشد ہدایت کے لیے خود اپنے کلام کو پہنچا دیا, اپنے بیان کو پہنچا دیا, اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں رحمت للعالمین امام الانبیاء کو منتخب کیا. ہمارے لیے امام الانبیاء کو منتخب کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے ہمیں چنا, جس ہدایت سے ابراہیم اللہ کے خلیل ان کے والد کو محروم کر دیا, نوح کے بیٹے کو محروم کر دیا جنہوں نے 950 سال اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی, لوط علیہ السلام کی بیوی کو محروم کر دیا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو دن رات ڈھال بن کر کے نبی مکرم کے سامنے کھڑے رہتے تھے, ان کو محروم کر دیا. آپ کو اور مجھے اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نواز دیا. کیا یہ کم بڑا احسان ہے اللہ کا؟ مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, یہ مسلمان نہیں تھے تو اسلام کی نعمت سے ہم کو نواز دیا. آج ہزاروں لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم لوگ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھ گئے اللہ کے کلام کو لے کر کے. کیا یہ احسان کم ہے؟ کبھی ان چیزوں کے اوپر ہم نے غور کیا ہے؟ اور ان چیزوں کو لے کر کے ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے کبھی شکر ادا کیا اس کا؟ یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا سب سے پہلے ذکر کیا اللہ رب العزت. لیکن افسوس کی بات کہ مسلمان نے اس کو نعمت ہی نہیں سمجھا. دنیا کی ہر ڈگری سیکھنے حاصل کرنے کی, دولت حاصل کرنے کی, بڑے بنگلے اور گاڑیوں حاصل کرنے کے لیے یہ صبح سے شام تک جدوجہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کو قیمتی سمجھا ہی نہیں, اس کی کوئی قیمت اور وقت ہے ہی نہیں اس کے پاس. اس لیے بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی اس کو الجھا کر کے رکھ دیا اور دنیا ہی میں سمیٹنے میں یہ اپنے آپ کو اس نے کھو دیا, ختم کر دیا, تباہ اور برباد کر لیا اس نے اپنے آپ کو. اور یہ جتنا بھی حاصل کر رہا ہے یہ سب چھوڑ کر کے جائے گا, کچھ بھی ساتھ میں جانے والا نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تو تم جمع کرتے ہو اس میں بہتر جمع کرنا ہے. کون خبر دے رہا ہے؟ یہ ہمارا خالق اور مالک خبر دے رہا ہے. اس سے اچھی خبر اور اس سے سچی خبر اور کون دے سکتا ہے؟ لیکن یقین ہو تب,
یقین تو دنیا کے اوپر بنا ہوا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، یہاں کی عزت کے لیے مرے جا رہے ہیں، یہاں کی دولت کے لیے، یہاں کے عیش و آرام کے لیے دن اور رات کھپ رہی ہے۔ واقعی یہ نعمت اللہ رب العزت جسے دے دے، جسے شعور دے دے، جسے سمجھ دے دے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کلام ہے اللہ رب العزت کا، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا؟ آپ غور کریں، اللہ رب العزت خالق ہے اور دنیا کی ساری چیز مخلوق ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن مخلوق نہیں اور نہ وہ خالق، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی۔ اس کا نعمت، اس کا علم ہمیں حاصل ہو جانا، اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو جانا۔ بہرحال پھر سے سماعت کریں، بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا تمام حمد یعنی تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ فضیلت عطا کی، کس کی بنیاد پر فضیلت عطا کی؟ علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کی۔ آدم علیہ السلام کو کس چیز کی بنیاد پر فضیلت عطا کی تھی؟ کہ ہزاروں سال سے جو فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اللہ کی حمد اور ثنا میں ہے، ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب آدم کو ہم بنا دیں اور وہ کھڑے ہو جائیں یا وہ روح پھونک دی جائے تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ علم کی بنیاد پر یہ مرتبہ اور یہ فضیلت اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جس کو بھی فضیلت ہے اس دنیا کے اندر، علم کی بنیاد پہ ہوا۔ یہ تو ہماری دیکھنے کی اور ہماری عقل ہے یا سمجھ ہے کہ ہم دولت والے کو بہتر سمجھ رہے ہیں، یا خوبصورت کو بہتر سمجھ رہے ہیں، یا کسی اونچے سرنیم والے کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، جاتی اور برادری والے کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری عقل کی خرابی ہے۔ ورنہ فضیلت والا جو ہے اللہ کے نزدیک اور علم والوں کے نزدیک تو علم والا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نعمت کو انہوں نے اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیا کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے میں نے اتنی محنت کیا اور یہ علم حاصل ہوا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اس میں ہماری کوئی فضیلت نہیں، ہماری کوئی محنت اور شجاعت اور کوشش اور جدوجہد کچھ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ ہوتا ہے شکر، کہ کوئی چیز جو ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں محنت کر کے، لیکن اصل میں وہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ آگے اور 3 جگہ اسی چھوٹی سی 5 آیتوں کے اندر بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر، اور ان نعمتوں کو پا کر کے اور کس محنت سے ان نعمتوں کو پائیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام بار بار اللہ رب العزت کا شکر کر رہے ہیں۔ اور داؤد کا وارث سلیمان بنا اور اس نے کہا، آیت نمبر 16، اور داؤد کا وارث سلیمان بنا اور اس نے کہا، یعنی داؤد علیہ السلام کے وارث۔ وارث کس کو ہوتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی دولت وراثت ہو جاتی ہے وارث کے لیے، یعنی ان کے بعد جو ان کی جنریشن ہے ان کے لیے۔ تو داؤد علیہ السلام کی دولت کے وارث سلیمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف سلیمان کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی بیوی تو 100 ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے بھی بہت، تو یہ صرف ایک شخص سلیمان علیہ السلام وارث کیسے ہوگا؟ جبکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاءوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مطلب ان کے بچوں میں تقسیم نہیں ہوتی، یہ امت کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت تھی وہ صحابہ میں تقسیم کر دی گئی، بچوں کو نہیں ملتی۔ تو یہ کون سی وراثت ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ علم کی وراثت تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وراثت علم ہے، اور جو اس سے جتنا حاصل کرے گا اس نے میری وراثت سے اتنا حاصل کیا۔ تو انبیاء کی وراثت اصل میں علم ہے، اور یہاں پہ وراثت سے مراد علم اور نبوت دونوں ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہ وراثت اب داؤد علیہ السلام سے لے کر کے، اور یا داؤد علیہ السلام کے رہتے ہوئے بھی اللہ رب العزت اگر چاہے تو سلیمان کو دے دے، دونوں نبی ہوں اور رسول ہوں ایک وقت میں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے بعد وراثت انہیں دے دی، یعنی علم ان کو عطا کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو اور انہیں نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو یہاں وراثت سے مراد علم ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان بنا اور اس نے کہا،
اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. اب اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھایا اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے. یعنی سلطنت میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک راج پاٹ کو سنبھالنے کے لیے جن فوج کی ضرورت ہوتی ہے اور جن اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، جن ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے لڑاکوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے، گھوڑے وغیرہ کی، اللہ رب العزت نے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے جن چیزوں کی اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جن کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب ایک راج کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ سب عطا کیا ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے. بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک چھوٹے سے سپاہی تھے. وہاں سے انہوں نے کس قدر محنت کی ہوگی اور کتنی بار اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہوگا، کتنی جنگیں لڑی ہوگی، اور ان جنگوں میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر کے یعنی کفن باندھ کر کے ان جنگوں میں حاضر ہوئے اور لڑتے 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 ظالموں کو کہ ظلم کو روکتے روکتے اور اب اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ بادشاہت تک پہنچ گئے. تو انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے اپنی شجاعت سے اور اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے، اپنے ہنر سے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال ڈال کر کے آج یہ راج پاٹ کو حاصل کیا ہے. یہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں، ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ آج یہاں تک جو میں پہنچا ہوں اس کے لیے میں نے راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کیا ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں داؤد علیہ السلام؟ وہ اصل میں جانتے ہیں، ایک مومن اس بات کو جانتا ہے، ایک اللہ والا اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی طاقت، اس کی شجاعت، اس کی محنت کچھ نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم سے چیزیں ہمیں ملتی ہے، محنت سے ہمیں چیزیں ملتی ہے، ہماری عقل سے چیزیں ملتی ہیں، تو ہم سے زیادہ عقل والے لوگ ہم سے مال و دولت میں نیچے ہیں. ہم سے بڑی ڈگری والے لوگ، اور آپ سب اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھ کر کے دیکھیے، آپ سے بڑی ڈگری والے لوگ وہ خدمت انجام نہیں دے رہے جو آپ دے رہے ہیں. آپ سے زیادہ عقل والے لوگ ایسے گھروں میں اور ایسی چیزوں میں نہیں رہ رہے جیسے میں آپ رہ رہے ہیں. آپ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ کبھی روڈ پر چل کر کے دیکھیے، بازو میں روڈ کے گڈھا کھودتے ہیں، دن گرمی ہو، ٹھنڈ ہو یا بارش ہو، دن بھر محنت کر رہے ہیں، ہر وقت ان کے جسم میں پسینہ دیکھا جا سکتا ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ محنت. کیا وہ ہماری طرح رہ رہے ہیں؟ کیا ہماری طرح ان کی عزت ہے؟ کیا ہماری طرح ان کے گھر ہیں؟ کیا ہماری طرح ان کے خاندان ہیں؟ تو محنت سے یہ چیز نہیں ملی، ڈگریوں سے بھی نہیں، اور نہ ہی ہماری شجاعت سے، نہ ہی ہماری عقل سے. یہ چیز اصل میں اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور یہ جب سمجھ میں آ جائے اور بندہ پھر یہ کہے کہ میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں بچوں کو کھلانے والا نہیں ہوں، میں بیوی کو پالنے والا نہیں ہوں، میں ماں باپ کی ضرورت کا پورا کرنے والا نہیں ہوں. ہاں، ہم جو ماں باپ کی دوا کے پیسے کو لکھ کر کے رکھ رہے ہیں کہ اتنی دوا لگ گئی اس مہینے میں اتنی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے لگ گئے، تو یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی کہ یہ سب کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. میرا خالق خود اللہ ہے، میرا رازق خود اللہ ہے. میں کس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، کس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوں؟ یہ جب شکر گزاری آئے گی، اسے کہتے ہیں شکر گزاری. زبانی طور پہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہہ دینا یہ نہیں ہے کہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹکڑوں پہ تم پل رہے ہو، بیوی کو کہہ رہے ہیں، ماں باپ کو بوڑھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے پہ اور ہماری محنت پہ تم پل رہے ہو، اور پھر زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ بھی نکل رہا ہے. یہ کیسی بات ہے کہ اندر کچھ اور ہے، اس زبان پہ کچھ اور ہے؟ یہ نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت کا شکر. اور یہ شکر جب آئے گا کہ ہماری ڈگریوں سے، ہماری محنت اور ہماری صلاحیت سے نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ چیزیں، یہ نعمتیں عطا کی ہے، اور ان نعمتوں کو یاد بھی رہے. ہمیں نعمت بھی یاد نہیں رہتی. ہمیں اللہ نے کان، آنکھ اور دل دیا، کبھی شکر ادا کیے. ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، ہم جس پیر سے چل رہے ہیں، ہم جس چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں، موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، ہم نے اپنے دوستوں سے کوئی کام لیا، کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ آپ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ کر کے دیکھیے. قرآن میں
کئی جگہ پر سلیمان علیہ السلام کا تقریباً 4 جگہ پر، یہ نوٹس دے بیٹا، 4 جگہ پہ، 4 یا 5 جگہ پہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے. آپ اس کو پڑھیے اور آپ کو دیکھیں گے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے وہ ہمیں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، کئی نعمتیں، لیکن سلیمان علیہ السلام ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور یہی شکر ہے راز کہ اللہ رب العزت نعمتیں بڑھاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 78 سے 82 تک، اور اسی طریقے سے سورہ نمبر 27 آیت نمبر، یہ جو ابھی ہمارا چل رہا ہے آیت نمبر 15 سے 44 تک، اور اس طریقے سے آیت نمبر 34 سورہ نمبر 34 سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 سے 19 تک، سورہ نمبر 38 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 30 سے 40 تک. اس میں جب آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کا جہاں جہاں پہ بھی آپ واقعہ پڑھیں گے تو ان کے اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، کس قدر محنت، کس قدر شجاعت. جب آپ داؤد علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر محنتی تھے اور کس قدر شجاعت والے تھے. میدان کارزار میں جنگ میں کیسی بڑی بڑی جنگیں آپ نے لڑی، لیکن اس کے بعد بھی اپنا کچھ نہیں ہے. اے اللہ یہ تیرا ہے. یہ شکر گزاری سے اللہ رب العزت جو نعمتیں بڑھاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، یہ کنڈیشن لگا دی اللہ نے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت بڑھے تو جو نعمت اللہ رب العزت نے دیا ہے اسے ہم پہچانیں کہ یہ ہماری صلاحیت سے نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. ہم اٹک جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری صلاحیت سے، تو گویا کہ الہ ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا. اس لیے آگے کیا کہا گیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اس کا اپوزٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس نے شکر نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت کیا کہا کہ جس نے شکر کیا ہم اس کی نعمت کو بڑھائیں گے، اور جس نے شکر نہیں کیا ایسا نہیں کہا اللہ نے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جس نے کفر کیا، یہ کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہ یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میرے باپ دادا نے دیے ہیں، یہ میرے پیر صاحب نے دیے ہیں، یہ میری فلاں مزار سے ملا ہے، یہ میری فلاں دیوی سے ملا ہے، یہ فلاں دیوتا سے ملا ہے، یہ فلاں مندر سے ملا ہے. تو دیوی دیوتا کا نام آئے تو ہمیں شرک سمجھ میں آتا ہے، اور ہم نے اپنی ذات کو جو الہ بنا لیے کہ یہ میری ڈگری سے میں نے کمایا، یہ میری نوکری سے، یہ میرے باپ دادا کی پونجی ہے. اور یہ جو آیت جہاں پر بیان کی گئی ہے اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری شریف کے میں امام بخاری نے ایک حدیث کو لے کر کے آئے، اور جو تفسیر دعوت القرآن جو کتاب و سننا.com سے آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انڈیا کی یہ تفسیر نہیں ہے اس لیے یہاں پہ یہ نہیں ملے گی شاید. تو انہوں نے ایک بہت پیاری حدیث اس کے ضمن میں لے کر کے آئی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ والی آیت کے نیچے انہوں نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو پہنچایا ایک کوڑی کے پاس، ایک گنجے کے پاس، ایک اندھے کے پاس، اور فرشتے نے انہوں سے بات کی اور انہیں نعمتیں دے دی، اور اب وہ نعمتیں بڑھ گئی. کسی کو اونٹ مل گیا، کسی کو بکری مل گئی، اب وہ نعمتیں بڑھ گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتے کو پھر سے پہنچایا. یہ شارٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں کی تفسیر میں آپ جا کر کے اس کو پورا واقعہ دیکھ سکتے ہیں. تو جب وہ فرشتہ پھر سے انسان کی شکل میں آیا اور کہا کہ مجھے ضرورت ہے، میں اپنے سفر کو پورا نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو جائے اور تم مجھے کچھ نہ دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے باپ دادا کا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تو اور بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، مطلب اور بھی لوگوں تک اس پیسے کو پہنچانا پڑتا ہے، ان کمائی کو پہنچانا پڑتا ہے، اور بھی حقدار ہیں، ہم نہیں دے پائیں گے آپ کی ذات راہ، آپ کے جانے کا خرچ. تو کہتے ہیں کہ تم تو پہلے کچھ بھی نہ تھے، مجھے گمان ہے کہ تم کوڑی تھے. گنجے کو کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ تم گنجے تھے، اور اندھے کو کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ تم اندھے تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں عطا کیا. تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کا ہے. کوئی کہتا نہیں، یہ تو ہماری محنت ہے، ہم نے خود کمایا اس کو. تو یہ ہوتا ہے ناشکرہ، کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا کریڈٹ اللہ کو نہ دے کر کے اپنی شجاعت کو، اپنی طاقت کو، اپنی ڈگری کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی محنت کو، یا اپنے باپ دادا کو، یا اپنے پیر کو، یا اپنے مرشد کو، یا اپنے کسی دیوی کو یا دیوتا کو ہم دے دیں. اسی لیے شیطان نے کہا تھا
اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، تو اکثر کو ناشکرا پائے گا. یہ ہے وہ ناشکرا کہ نعمت دے گا تو، لیکن تیرے سامنے وہ سر نہیں جھکائے گا، تیرے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تجھے وہ شکر نہیں ادا کرے گا. نعمت تیری کھائے گا، نعمت تیری حاصل کرے گا، اور ناشکری کرے گا کسی اور کو وہ شکر اس کا کریڈٹ دے گا، کسی اور کے سامنے وہ جھکے گا. تو اللہ رب العزت فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کو، انبیاء علیہ السلام کی نعمتوں کو، کہ کس طریقے سے صحابہ کی نعمتوں کو، ہر نبی کے جو صحابہ ہوئے، ہر نبی کے جو ساتھی ہوئے، ان کی نعمتوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے دنیا کو ان کے قدموں کے اندر ڈال دیا. تو یہ لوگ شکر گزار لوگ تھے، اور مومن شکر گزار ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو شکر گزار بنائے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ہم اس کو پہچاننے والے بنے اور ان نعمت کا شکر ادا کریں. تو نعمت کا شکر ادا کرنے سے اللہ رب العزت نعمت کو بڑھائے گا. اور اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ کفر ہے کہ نعمت اللہ نے دی لیکن اس کا تم انکار کر، تو کفر ہے. ان عذابی لشدید، تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب بھی شدید ہے. تو جو نعمت دیا ہے اس کو عذاب کے دے کر کے اور اسے ختم کر دے گا. مطلب جو نعمت دیا ہے اس نعمت کو بھی اللہ رب العزت ختم کر دے گا عذاب کے ذریعے سے. اور عذاب کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اور شکر گزار بندہ بننے کے لیے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام بہت پیاری دعا کرتے ہیں، وہ دعا بھی آگے آئے گی. تو آپ فرماتے ہیں بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ہماری اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے. سلیمان علیہ السلام جب کہیں پر لوگ آپ کی سلطنت کو، آپ کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے آکرمن کرتے تو سلیمان علیہ السلام اس کی حفاظت کرتے، یعنی اپنی رعایا کی حفاظت کرتے. تو اسی طریقے سے ایک جنگی قافلے میں آپ نکل رہے تھے، تو جنگی قافلے میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے. اچھا، ان سب کو الگ الگ تدبیر بھی وہ کیا کرتے تھے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنگ کی تدبیر کیا کرتے تھے تو کرتے تھے کہ تیر انداز لوگ فلاں پہاڑی پہ رہیں گے، بھالے والے فلاں جگہ رہیں گے، تیر والے پہلے رہیں گے یا پیچھے رہیں گے، تلوار والے سامنے رہیں گے، بھالے والے فلاں جگہ رہیں گے، اور ڈھال والے فلاں جگہ رہیں گے، گھوڑے والے فلاں جگہ رہیں گے، اونٹ والے فلاں جگہ رہیں گے. اس طریقے سے تدبیر کیا جاتا ہے جنگ کی کہ کس کو کہاں پر سیٹ کرنا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں. سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے. تو ہر کسی کے سردار سلیمان علیہ السلام مقرر کرتا تھا کہ اتنے پرندوں کے بیچ میں یہ سردار ہے، اتنے جناتوں کے بیچ میں یہ سردار ہے، اتنے انسانوں کے بیچ میں یہ سپہ سالار ہیں، اور اس طریقے سے وہ تدبیر کی جاتی تھی. تو پہلے انسانوں کو رکھا جاتا تھا، اور انسانوں میں بھی الگ الگ جس کے پاس جو ہتھیار ہیں ان کو رکھا جاتا تھا، پھر ان کے پیچھے جناتوں کو رکھا جاتا تھا، اور اوپر میں پرندے ہوا کرتے تھے. جب تیز گرمی ہوتی تو پرندے بچھ جاتے ان کے اوپر اور ان کو اوپر سایہ کر دیا کرتے تھے، مطلب دھوپ کو وہ پرندے روک لیا کرتے تھے. اور پرندے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کبوتر کی اڑان الگ ہوتی ہے، باز کی الگ ہوتی ہے، دوسرے پرندوں کی الگ ہوتی ہے. تو اس کے حساب سے ان کی تدبیر کی جاتی تھی. اللہ اکبر، کیسی سلطنت کہ بارش ہو رہی ہے یا دھوپ نکل رہی ہے یا دھوپ کی گرمی زیادہ ہے تو ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے پرندے اڑ رہے ہیں. تو اسی طریقے کا ایک لشکر چل رہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹی کے وادیوں میں پہنچے، چیونٹی کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اب ان کا لشکر نکل رہا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب لشکر نکل رہا ہے مطلب گھوڑے ساتھ میں ہیں، اونٹ ساتھ میں ہیں، تو چیٹی اور چیٹی کے بل کی کیا وقت، ان کے گھوڑوں کی تاب سے تو یہ سب ختم ہو جانا ہے. لیکن ایک سائنٹیفک بات جو آج سے 1450 سال پہلے کی گئی اور اب ریسرچ کر کے ہمارے سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرما دیا گیا 1450 سال پہلے. کیا فرمایا؟ حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادیوں سے پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں
تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے جبکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، مطلب انہیں پتا بھی نہیں ہوگا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ ہمیں کہاں دیکھ پائیں گے اور وہ ہمیں ختم کر دیں گے، گویا کہ تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ یعنی زمین کے نیچے ان کی کالونی ہوتی ہے اور اوپر سے کتنی ہی تیز رفتار سے اور کتنے ہی سخت پیروں والا بھی نکلے گا تو اس کالونی تک، اس گھروں تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ ان کا بل اتنا نیچے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایک ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ چیٹیاں کچھ چیٹیوں سے کہہ رہی ہیں کہ بھاگو بھاگو یہاں سے، ایسا نہیں ہوا۔ پھر سے دیکھیں تو ایک چیوٹی نے کہا، اے چیوٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایک رانی ہے، ایک سردار ہے اور اس کا کمانڈ چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ تم فوراً ایسا کرو، اور یہ ساری کی ساری انہیں ایسا کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ چیوٹی کی ایک سردار ہوتی ہے جس کے حکم کے مطابق وہ اپنے ریوڑ کو یعنی اپنے جھنڈ کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے۔ یہ ریسرچ بہت بعد میں ہمارے سائنسداں نے کی اور بتائی کہ ہاں چیوٹیوں کی ایک سردار ہوتی ہے جو آرڈر دیتی ہے اور اس کے حساب سے چلتا ہے۔ اچھا، جب اس نے چیوٹی نے کہا تو اب آپ دیکھیں، چنانچہ سلیمان اس چیٹی کی اس بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور کہا، اللہ اکبر، کیا سلطنت ہے کہ کوئی اور نہیں سن پا رہا اس چیٹی کی بات، ہم بھی نہیں سن سکتے۔ آج اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارا سائنس اتنا پیچھے ہے۔ ہاں، وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ چیوٹیاں آتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے پاس اپنے منہ کو لگاتی ہیں اور کچھ ٹرانسفر کر دیتی ہیں، کچھ میسج کو، اور اس قدر میسج ٹرانسفر کرتی ہیں کہ کتنی دوری پر کتنی چیز رکھی ہوئی ہے وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں جاتی ہیں اور یہ راستے سے جاتی ہیں اور آتی ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا ایک وہ سائنس ہے، وہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ تو اس آواز کو جو ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمارا سائنس وہاں تک نہیں پہنچا، سلیمان علیہ السلام کو وہ سائنس اللہ نے عطا کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو سن لیا اور سن کر کے مسکرا کر کے ہنس پڑے کہ یہ مجھ سے اتنا ڈر رہی ہے کہ میں اس کی وادی کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دوں گا، تو ہنس دیے۔ اور ہنسے کیوں تھے اس کو دیکھتے ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کو بھولتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی کالت نظر آتی ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی صلاحیت نظر آتی ہے، سب سے پہلے ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا۔ اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، یہ شجاعت مجھے عطا کی ہے، یہ سمجھ مجھے عطا کی ہے، یہ علم مجھے عطا کیا ہے کہ میں اس کی بات سن سکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی تو کئی بے جان چیزوں سے بات کرتے ہیں، بے جان چیزوں سے ہم باتوں کو سنتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آ کر کے بات کو سنتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور بھی کئی ذرائع سے۔ کیا ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی؟ ہماری فوراً نظر جاتی ہے وہ سائنٹسٹ نے اس کو ایجاد کیا ہے، وہ فلاں مشین میں بنی ہے، فلاں کارخانے میں یہ تیار ہوا ہے، اگر الیکٹرک نہیں ہوگی تو یہ تھوڑی سن سکتے ہیں، فلاں نہیں ہوتا تو فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا تو فلاں نہیں ہوتا۔ یہی ذرائع میں ہم گھوم رہے ہیں اور ہم شکر کرنے کے ہمارے ذہن کے اندر بھی بات نہیں آتی، تو اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ نبی جو ہے سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھ پہ عطا کی ہے اور میرے والدین پہ عطا کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی ماں بھی جو تھی وہ بہت نیک تھی، بحوالہ تفسیر ابن کثیر، کیونکہ والدین کہا، اپنے والد کو تو گنا، والد تو خیر نبی ہے، تو والدین ماں کو بھی آپ نے گنا کہ میری ماں پر بھی جو تو نے رحم کیا ہے۔ اور رحم کیا ہوتا ہے؟ اصل رحم تو ہدایت کا ہی رحم ہے، جسے ہدایت دے دے اللہ رب العزت، اسے جسے ایمان دے دے اللہ رب العزت، وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اے اللہ ربی، یہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو مجھ پہ تو نے نعمت فرمائی ہے، جو میرے والدین پر رحمت فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شکر میں کسی اور کا ادا کر دوں کہ فلاں کا نگاہیں کرم ہے،
فلاں چادر کی وجہ سے اور فلاں دھاگے کی وجہ سے اور فلاں تعویذ کی وجہ سے ہو گیا. وہ تعویذ والا نہ ہوتا اور وہ دھاگا نہ لکھ کر کے دیتا تو ایسا ہو جاتا. یہ تیری نعمت پا کر کے ہم کسی اور کی طرف ڈائیورٹ نہ ہو جائیں، شرک نہ کرنے. یہی کفر ہے. تو جو تو نے نعمت دی ہے آقا، اس کا شکر تجھے ادا کرنے کی توفیق دے دے، یہ توحید ہے. اور وہ کریڈٹ اگر ہم نے کسی اور کو دیا تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ قیمتی 3 پوائنٹ ہیں اس دعا کے اندر، اور تینوں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کی جو دعا ہوتی ہے کم لفظوں میں ہوتی ہے، لیکن ایسی ہوتی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا ہو. ایک اور دعا اسی طریقے سے جو ہم طواف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سب کچھ سمٹ گیا. اے اللہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کی نعمتیں عطا کر دے، اور آخرت کی نعمت بھی عطا کر دے. جنت بھی مل گئی. اور جنت میں داخلہ 2 قسم کا ہے، ایک ناقص داخلہ، ایک کامل داخلہ. تو کامل داخلے کی بھی دعا کر دی کہ اللہ عذاب سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچا لے. تو بغیر جہنم میں جائے میں جنت میں چلا جاؤں، اے آقا مجھے ایسا بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عذاب نار سے بچا کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. ایسا نہ ہو کہ میری گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں گروں اور پھر سزا کو بھگت کر کے پھر جنت میں جاؤں. تو ایسی چھوٹے سے لفظوں میں بہت کچھ سمٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس دعا کو بھی دیکھیں جو سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں اس کے اندر سمٹ گیا. سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا ربی اوزینی، ربی یعنی آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں گے، رب کے وسیلے سے انبیاء دعا کرتے ہیں. جتنی بھی دعائیں آپ کو قرآن کے اندر ملے گی وہ رب کے وسیلے سے ملے گی، انبیاء کی دعا. تو ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ مجھے اور میرے والدین کو جو تو نے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اللہ. اور اس بات سے بھی کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو. مجھے ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں خود سوچ کر کے، جس میں ریاکاری بھی ہے، جس کے اندر حرام کمائی بھی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں. ایسے نیک عمل اللہ کو پسند نہیں جس کے اندر ریاکاری ہو. ایسے نیک عمل پسند نہیں جو حرام پیسے سے کیے جاتے ہو. ایسے نیک عمل پسند نہیں جس میں نبی مکرم کی سنت نہ ہو. ایسے نیک عمل اللہ کو پسند نہیں جس کے اندر ایمان نہ ہو، جس کے اندر شریعت نہ ہو. تو بہرحال ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس کو تو پسند کرے. دوسری اور تیسری دعا کیے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے. یہ فائدہ کہ دنیا تو کٹ جائے گی، اصل یہ ہے کہ میرا شمار میری روح نکلنے کے بعد، میری موت کے بعد میرا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے. تو انہی 4 آیتوں کے اندر، آیت نمبر 15 سے 19 کے اندر ہم نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 بار، داؤد و سلیمان علیہ السلام نے 3 بار اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. 2 جگہ شکر ادا کیا اور تیسری جگہ پھر شکر ادا کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کی اور مزید توفیق دے دے. چیٹیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر کے، اور اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آیت نمبر 20، اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا. سلیمان علیہ السلام راستے میں کہیں رکے، ان کا پڑاؤ لگا، اور کچھ وقت کے بعد کہیں اور کوچ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے فوجیوں کا جائزہ لیا. تو فوجیوں میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پرندے الگ ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. تو پرندوں کی پریڈ چل رہی ہے، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ان کے اوپر نگرانی کی جا رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی نگرانی کی اور ان سے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اس سے 2 بات پتہ چلی کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. پہلی بات یہ پتہ چلی کہ سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو
بہت بڑی بادشاہت، اور اتنی بڑی بادشاہت کہ اس کے پہلے نہ اتنی بڑی بادشاہت ملی کسی کو، نہ سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو اتنی بڑی بادشاہت ملنے والی ہے۔ کتنی بھی بڑی بادشاہت مل جائے، لیکن جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق میں نہیں آ سکتی۔ نبی ہیں، ایسے چنے ہوئے نبی ہیں کہ اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دے دیا، لیکن جو صفت اللہ رب العزت کی ہے وہ مخلوق میں نہیں آ سکتی۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ تو اللہ کی جو صفت ہے کہ وہ ایک وقت میں ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب اتنا بڑا پرندوں کا جھنڈ ہے، تو انہوں نے اپنے علم غیب کا انکار کر دیا کہ اس جھنڈ میں وہ ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کیا بات ہے کہ حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے یا مجھے دکھ نہیں رہا ہے۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ یہ علم اللہ رب العزت کا، اور جو صفت اللہ کی ہے وہ مخلوق کے اندر نہیں آ سکتی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حدود کو کیوں ڈھونڈا جا رہا ہے، حدود کا کیا کام ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور اسی کی اس آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر 478 اور 479 ابن عباس فرماتے ہیں کہ حدود کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ زمین میں کہاں پانی ہے اور کتنی گہرائی میں پانی ہے اور کتنا پانی ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اس وجہ سے مہینوں سفر کرنا ہے، جنگلوں کے راستے سے جانا ہے، اگر راستے میں پانی نہ ملا تو پوری فوج مر جائے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں حدود بھی رکھ رہے ہیں، اور وہ بتائے گا کہ فلاں جگہ میں پانی ہے اور اتنی گہرائی میں پانی ہے اور اتنا پانی ہے، وہاں سے کھودا جائے گا اور پیا جائے گا۔ تو نکلنے کے پہلے حدود کو ڈھونڈا جا رہا ہے، کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، جب یہ بات ابن عباس نے بیان فرمائی تو ایک خارجی جو آپ کی بات پہ تنقید کیا کرتا تھا، جو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں نا اس کو خارجی کہتے ہیں، تو ابن عباس کی بات پر وہ تنقید کیا کرتا تھا، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ اے ابن عباس، یہ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ زمین کے اندر کتنی گہرائی میں کتنا پانی ہے یہ حدود دیکھ لیتا ہے، یہ بات تم نے کیسے کہہ دی ہے؟ جب حدود کو بچے لوگ شکار کرتے ہیں تو جال کو پہلے ڈال دیتے ہیں، پھر اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر دانہ ڈال دیتے ہیں۔ حدود اس دانے کو چگنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جال میں پھنس جاتا ہے، تو مٹی کے نیچے وہ جال کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، اور منو من مٹی اور پتھر کے نیچے وہ پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ کیسی بات کہہ دی ہے ابن عباس، مطلب بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں نے تو اب انہیں الجھا دیا۔ ابن عباس ہیں وہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینے لائق نہیں ہے، لیکن لوگ کہیں گے کہ ابن عباس نے جواب نہیں دیا، کیونکہ تفسیر کا مسئلہ ہے نا، قرآن کی تفسیر کا مسئلہ ہے، تو قرآن کی تفسیر کیسے اپنے طرف سے کی جا سکتی ہے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر میں جواب دیتا ہوں، تو کہے گا کہ ابن عباس نے جواب نہیں دیا تو سن۔ آپ فرماتے ہیں تم پر افسوس ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور کوئی تدبیر کام نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، کیا جواب ہے کہ جب تقدیر غالب آتی ہے نا کسی کے اوپر تو آنکھیں اور تدبیر کوئی کام نہیں کرتی، وہ ہو کر کے رہنا ہے جو ہو کر کے رہنا ہے، کتنا ہی اچھا پائلٹ ہو، جب تقدیر غالب آتی ہے تو اسی میں جاتا ہے وہ، کتنا ہی اچھا تیراک ہو، کتنا ہی اچھا ڈرائیور ہو، اور کئی بار آپ نے دیکھے ہوں گے سانپ کو پکڑنے والا بہت اچھا ماہر ہے، لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے تو ایک چھوٹا سا سانپ اس کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جواب ابن عباس نے دیا۔ آگے دیکھتے ہیں اس آیت کو۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟
مطلب مجھے نہیں نظر آ رہی کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں سخت سزا سے مراد یہ ہے کہ میں اس کے پروں کو اکھاڑ دوں گا، اور پرندے کا جب پر نکل جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے ختم کر دیتی ہیں، بغیر پر کے پرندہ نہیں رہ سکتا۔ تو سخت سزا یہ ہے کہ اس کے پروں کو نکال دیا جائے گا اور اسے دھوپ کے حوالے کر دیا جائے گا، یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ یہ فرمان جاری کر دیا سلیمان علیہ السلام نے، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے، شرعی عذر پیش کرے۔ یہاں پر ایک غور کرنے والی بات کہ ہدہد اس میٹنگ میں کیوں نہیں حاضر ہوا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ ایک جنگی لشکر جا رہا ہے اور اس میں میری کتنی سخت ضرورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، وہ مجھ سے مشورہ کریں گے، وہ مجھے دیکھیں گے، اور اگر میں نہیں گیا تو میرا قتل پکا ہے، میری سزا پکی ہے۔ ایسا کون سا عظیم کام آ گیا تھا ہدہد کو کہ اس نے کوئی وقت ہی نہ جانی ایک بادشاہ کی۔ ہمیں اگر کوئی بادشاہ بلا لے کہ مشورہ کرنا ہے آپ سے، 2 گھنٹے پہلے سے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، 4 لوگوں کو بتائیں گے دیکھو میری عزت اتنی ہے، بادشاہ نے طلب کیا ہے میرے کو، فلاں دیش کے بادشاہ نے۔ 4 لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر عزت بن گئی کہ میں اتنا قیمتی ہوں۔ اور یہاں تو وقت کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور نہیں جانے پر سزا بھی ہے کہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو ایسا کون سا عظیم کام آ گیا تھا کہ جس پر اس نے اس عزت کو ٹھوکر مار دی، اور عزت کو تو ٹھوکر ماری ہی ماری کہ سلیمان کی میٹنگ میں نہیں گئے، اپنی جان کی بھی بازی لگا دی کہ تو مجھے مار ڈال تو مار ڈال، قتل کر دے، میرے پروں کو اکھاڑ دے، جو کرنا ہے کر دے، لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا، تیری میٹنگ سے زیادہ مجھے یہ ضروری ہے۔ سلیمان، آپ کی قربت سے زیادہ مجھے یہ کام ضروری ہے، میری زندگی سے زیادہ یہ کام میرے لیے ضروری ہے۔ ایسا کون سا کام تھا؟ اور جب یہ لوٹ کر کے آیا تو دوسرے پرندوں نے بتایا تو کہاں پیچھے رہ گیا تھا، سلیمان نے تیری موت کی نظر مان لی ہے، مرے گا اب تجھے قتل کیا جائے گا یا پروں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ تو ہدہد کہتا ہے کہ کیا سلیمان نے کوئی استثناء کی کوئی شکل باقی رکھی ہے، مطلب کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش باقی رکھی ہے کیا؟ تو پرندے کہتے ہیں ہاں، سلیمان نے یہ کہا ہے کہ وہ اگر شرعی عذر پیش کرے گا، کوئی عذر پیش کرے گا، عذر سے مراد شرعی عذر پیش کرے گا تو وہ بچ سکتا ہے۔ تو ہدہد فوراً کہتا ہے تب تو میں بچ گیا۔ یہ کون سا کام تھا؟ پھر سے آپ غور کریں کہ بادشاہ کی قربت سے زیادہ ضروری تھا ہدہد کے لیے، اپنی زندگی سے زیادہ ضروری تھا ہدہد کے لیے۔ ایسے کون سے کام میں وہ اٹک گیا تھا کہ اپنے اس نے جان کی بازی لگا دی؟ انشاءاللہ تعالی کل اس کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس سے محبت عطا فرمائے، اس کی نکات کو سمجھنے، اس کی گہرائی کو سمجھنے، اور اس کی قرآن مقدس کی عبرتوں اور نصیحتوں کو جاننے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق مالک، تو اپنے کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، تیرے نبی کے فرمان کے ساتھ، تیرے نبی کی محبت، تیرے کلام کی محبت کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، اور ہمیں اس عظیم علم کو اے اللہ تو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں شکر گزاری کرنے کی، شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے وہ عمل کروا لے جو عمل تجھے پسند ہے۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ کر تو نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما دے، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا خاتمہ۔ آمین یا رب العالمین۔